Sir, we have seen a sharp incline in terrorism, not only across Pakistan. So, can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. جل صاحب آپ پہلے کمنٹ کریں دین آئی گو ورڈ. دیکھیں، میں پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گرد ہے اس کے خلاف تو افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے لڑتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں تو 2014 کے بعد ایک تمام کنسنسس بنا تھا تھرو نیشنل ایکشن پلان، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے پھر پچھلی جو حکومت تھی اس نے اس کو ایک ریویو کیا اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان، جس میں 14 نکات، اور وہی 14 نکات جو سے ابھی ویژن جو آپ کا عزم استحکام ہے اس میں شامل. سو دیٹ مینس کہ all stakeholders are of this opinion کہ یہ 14 کام کریں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. تو آپ نے چونکہ سوال کیا کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، تو آئی تھنک وداؤٹ اینی need to see where we stand on those 14 points. تو I would request کہ اگر وہ 14 جو پوائنٹ ہیں وہ میری مدد کریں اور یہاں پہ ایک بار دکھا دیں. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. ان 14 points میں ایک point ہے which pertains to the kinetic، جو پہلا میں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ملٹری آرم کانفلکٹ کرمنل گینگ کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس میں اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اسپریڈ آف ٹیررزم کو میڈیا سے روکا جائے گا، جس میں آپ لوگ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اس کے اندر لکھا ہوا الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا. افیکٹو میئرز لیے جائیں گے ریلیجس سیکٹیرین پروسیکیوشن کے. اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکا جائے گا، اسپیکٹرم کو کرب کیا جائے گا، کیونکہ ان لیگل اسپیکٹرم کا اور ٹیرر کرائم ایک نیکسس اسٹیبلشڈ ہے. دس از رائٹ ناؤ فرام 2014 دیٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ of all types, of all provinces, all political parties, they agreed on this. انہوں نے کہا یہ ہم نے کرنا ہے. انہیں کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کا کورٹس میں ان کے اوپر مستعدی سے کام کیا جائے گا. دیٹ مینس جوڈیشری اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کی، ریگولیشن اور رجسٹریشن کی جائے گی مدارس کی. یو کیپ آن لیڈنگ دس پوائنٹس. اس میں سے جو ایک پوائنٹ وچ از دی کائنیٹک، I can tell you where what we are doing. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. 2024 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن کیے. اس میں ابھی ہم مارچ کے مڈ میں ہیں. We have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 1250 کے قریب دہشت گرد جو سے ہیں 2024 اور 25 میں واصل جہنم کیے جا چکے. 563 کے ہمارے جوان اس راہ میں پاکستان کے عوام کی حفاظت کی راہ میں اپنی جان اللہ کو سپرد کر چکے. سو جو کائنیٹک آؤٹ آف دیز 14 جو کہ ٹیررزم، آپ نے کہا کہ ٹیررزم سرچ کیوں ہے، اس پہ تو کام ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے. اس کے لیے جانیں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے لمز دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے فوجیوں کے، پولیس والوں کے، آپ کی لا انفورسمنٹ کے، آپ کے سولینس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. But this is where we need to focus. Secondly, is related to جو بھی پہلے بھی بات کی چیف منسٹر صاحب نے بات کی، that is that افغانستان جو سا ہے one of the reason of the surge in terrorism is that in افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اسپیس مل رہی ہے، چاہے وہ ریجنل ہے
چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. آپ ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت ان کے افغانستان میں مراکز ہیں, ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, تربیت ہو رہی ہے, ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر. سو دیٹ از دی سیکنڈ ریزن. دی تھرڈ ریزن از دی جب کولیشن فورسز کا وڈرا ہوا ہے تو نائٹ ویژن ڈیوائسز بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ان دہشت گرد آرگنائزیشنز کو, ان دہشت گردوں. دی نیکسٹ ریزن از that we must understand and acknowledge that I think for the first time جو ریاست پاکستان ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے جس میں نارکو شامل ہے, جس میں اسمگلنگ شامل ہے, جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے, جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول, ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا, اس میں کاؤنٹر فیٹ کرنسی, اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم جہد ہو رہی ہے, وچ از دا بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے, اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ دیز وائلنٹ ایکشنز, دس ٹیررزم اگینسٹ. اینڈ لاسٹلی ان مائی ویو دیز اینیمیز آف دی اسٹیٹ who don't want that پاکستان کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا پوٹینشیل جو سا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پروگرس کرے. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no and no logic. وہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں, جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو سے ہیں, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد, باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے, لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی, TTP کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا, آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے, جو سیپریٹسٹ گروپس تھے, ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے, اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم in the name of religion, it is terrorism everywhere اور everyone says that. اور in our case یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. This name was given by you. I'm not fingering any one of you, but this was initiated by the media. کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے, اٹ از ویری کلیئر, انکنڈیشنل لائلٹی. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے, میرا جو وہ ہے, وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو, اس وائلنس کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں, بٹ وہاں بلوچستان میں
دے آر ان ہینڈ اینڈ گلوز ود دیز خوارج. ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے, تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے, اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے وہ بی ایل اے ہو, اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں, ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں, براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز, بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں, بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے, اور پھر جو سبورژن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز مل کے آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹ می اشور مائی citizens آف پاکستان, our security forces has the capacity and capability کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہینڈل کر لیں گے. آپ دیکھیں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ سرج آپ کو نظر آ رہا ہے.